وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے. اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے چاند کے متعلق نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا اور اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. اس لیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں نئے سال اور نئے کیلنڈر کی شروعات کے متعلق کچھ باتیں آج عرض کی جائیں گی. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو سوالات کیے، جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی تعداد 14 ہے. اولاً صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا رعب ان کے دلوں میں اس قدر تھا کہ وہ سوالات کرنے سے ڈرتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ کوئی باہر کا بندہ آئے، کوئی دیہاتی قسم کا انسان آئے اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کرے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سوالات کے جواب دیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو. لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عظمت کا خیال کرتے ہوئے آپ سے کچھ سوالات کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے وہ سوالات جو قرآن کریم میں آئے ہیں، ان کی تعداد مفسرین کرام نے 14 بیان کی ہے. ان 14 سوالات میں سے 8 کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے اور باقی 6 سوالات کا ذکر دوسری صورتوں میں. سورۃ البقرہ میں جو 8 سوالات صحابہ کرام کے آئے ہیں، اس میں یہ دوسرے نمبر کا سوال ہے چاند کے متعلق. قرآن کریم کہتا ہے یسألونک عن الأہلہ، صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. تو اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں کیا پوچھا تھا، کیا سوال کیا تھا. تفسیر کی مشہور کتاب ہے تفسیر مظہری، جس میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے 2 قول بیان کیے. ایک قول یہ بیان کیا
کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا؟ اور ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ یہ سوال کرنے والے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پیارے آقا، چاند ابتداءً باریک اور پتلا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے گھٹتے دوبارہ باریک ہوتے غائب ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو اب جو بھی بات ہو، یا تو یہ سوال ہو کہ چاند اللہ نے کیوں پیدا کیا، یا یہ سوال ہو کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں کیا راز ہے، اس پر قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کو اتار کر صحابہ کرام کے سوال کا جواب دیا۔ لیکن یہاں چلتے چلتے ہم ایک بات اور سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے جو جواب دیا وہ صحابہ کرام کے سوال سے تھوڑا ہٹ کر جواب دیا۔ صحابہ کرام کا سوال تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کیا ہے، صحابہ کا سوال حکمت کے بارے میں تھا، حقیقت کے بارے میں تھا، اور قرآن کریم نے جو جواب دیا وہ حکمت سے دیا۔ فرما قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں راز اور حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم اپنے معاملات اور معاہدات کی تاریخ طے کر سکو، اور اس کے گھٹنے بڑھنے میں راز یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم حج کے اوقات معلوم کر سکو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہمیں مہینوں کی معلومات ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ آیت اتار کر صحابہ کرام کے سوال کا جواب دیا، جس سے ہمیں تاریخ اور مہینوں کی اہمیت معلوم ہوئی۔ دنیا میں تاریخ اور مہینوں کو یاد رکھنے کے لیے جو نظام قائم ہے، جن کو ہم تقویم کہتے ہیں اردو میں، یا انگریزی میں ہم اس کو کیلنڈر کہتے ہیں، وہ تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک شمسی کیلنڈر، جس کو ہم انگریزی کیلنڈر یا عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے سورج کی گردش پر نظام رکھا ہے۔ نمبر دو قمری کیلنڈر، جس کو اسلامک کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد چاند کی گردش پر ہے۔ اور نمبر تین نجومی کیلنڈر، یہ حضرات ستاروں کی گردش کو بنیاد بناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کیلنڈر اور تقویم تین طرح کی ہے، شمسی یعنی سورج کے نظام پر چلنے والی، قمری یعنی چاند کے نظام پر چلنے والی، اور نجومی یعنی ستاروں کے نظام پر چلنے والی۔ پھر جو شمسی تقویم ہے یعنی سورج کے نظام پر چلنے والی، جن کو ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، یہ بھی الگ الگ طرح کے ہیں۔ ایک عیسوی کیلنڈر ہے جس کو جیورجین کہا جاتا ہے، اور ایک کیلنڈر جس کو وکرمی کہا جاتا ہے، اور ایک کیلنڈر فصلی کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے
انگریزی اور شمسی کیلنڈر کو پسند نہیں کیا، اور شریعت اسلامیہ نے نجومی کیلنڈر کو یعنی ستاروں کی گردش پر چلنے والے کیلنڈر کو بھی پسند نہیں کیا۔ شریعت اسلامیہ نے جس کیلنڈر کو پسند کیا ہے یہ وہ کیلنڈر ہے جس کی بنیاد اور جس کی گردش چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مسلمان چاند کے نظام کو کیوں فالو کرتے ہیں اور چاند کی گردش پر چلنے والی تقویم اور کیلنڈر پسندیدہ کیوں ہے؟ یہ ایک بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ چاند کے نظام پر جو تقویم وجود میں آئی، جو کیلنڈر وجود میں آتا ہے، وہ سہل ہے، آسان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان شریعت لے کر بھیجے گئے تھے۔ نمبر 2، جو کیلنڈر انگریزی ہے اور آج حکومت بھی کیلنڈروں پر انہی کی چلتی ہے، مسلمانوں کو پوچھو کہ کون سی تاریخ ہے تمہارے کیلنڈر کے اعتبار سے تو یاد نہیں ہوگی، مشرکین کو پوچھو تمہارے کیلنڈر کے اعتبار سے کون سی تاریخ ہے، ان کو بھی یاد نہیں ہوگی، لیکن کسی کو بھی پوچھ لو انگریزی تاریخ کون سی ہے، پھٹ سے بتا دیں گے۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گویا کیلنڈروں پر بھی ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، لیکن سب سے گھٹیا کیلنڈر انگریزی کیلنڈر ہے، کیونکہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کے کیلنڈر کا۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ ان کے یہاں یعنی سورج کی گردش پر چلنے والا جو نظام اور کیلنڈر ہے، جس میں ایک سال ہوتا ہے 365 دن، یہ تو ہم سمجھتے غلط، 365 دن 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایک سال 365 دن اور 6 گھنٹے کا، باقی 18 گھنٹے وہ اگلے سال میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں 6 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، تو 4 سال میں کتنے گھنٹے کا فرق پڑے گا؟ 24 گھنٹے کا۔ اس لیے ہر 4 سال نظام کو درست کرنے کے لیے لیپ ایئر لے آتے ہیں اور فروری 29 کا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں مہینوں کا ٹھکانہ ہی نہیں، کبھی 28 کا، کبھی 29 کا، کبھی 30 کا، کبھی 31 کا۔ وہ اسی وجہ سے کہ ایک سال 365 دن 6 گھنٹے، ایک سال میں 6 گھنٹے کا فرق ہوا، 4 سال میں 24 گھنٹے کا فرق، وہ 24 گھنٹے کو درست کرنے کے لیے ہر 4 سال میں 1 دن کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس کو لیپ ایئر کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کی ولادت 29 فروری کو ہو تو اب اس کی سال ولادت 4 سال کے بعد ہی منائی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں کئی مرتبہ تبدیلی ہوئی، کئی مرتبہ۔ سب سے پہلی تبدیلی سن عیسوی 8 میں ہوئی تھی، دوسری تبدیلی سن عیسوی 799 میں ہوئی تھی، تیسری تبدیلی سن عیسوی 1477 میں ہوئی تھی، اور چوتھی تبدیلی سن عیسوی 1582 میں ہوئی تھی۔ لیکن آپ کو ہم پوچھتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر میں تبدیلی کتنی مرتبہ ہوئی؟ عیسوی کیلنڈر میں 4 مرتبہ کیا کیا تبدیلی ہوئی؟ کبھی سال میں 10 دن گھٹائے، 1 2 نہیں 10 دن۔ نمبر 2، کبھی سال میں 20 دن گھٹائے۔ نمبر 3، کبھی سال 14 مہینے کا کیا گیا، اور نمبر 4، کبھی سال 10.5 مہینے کا کیا گیا۔ اتنی بڑی بڑی تبدیلی انگریزی کیلنڈر میں 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہجری کیلنڈر میں 1 مرتبہ بھی تبدیلی نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے،
حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چاند کے نظام کی ایک خوبی بیان کی، ہجری کیلنڈر کی ایک خوبی بیان کی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا نخواستہ اگر لوگوں پر سہو اور نسیان مسلط کر دیا جائے، یعنی تاریخ سب بھول جائے، کسی کو تاریخ یاد نہ ہو، آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر ایک کے سیٹلائٹ فیل ہو جائے اور کیلنڈر کا نظام ہی کرپٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ جس کے بل پر تم ناچتے ہو وہ سیٹلائٹ کا نظام ہم خراب بھی کر سکتے ہیں، تو پوری کائنات کا نظام خراب ہو گیا، نیٹ ویٹ سب بند ہو گئے، تو اب تم تاریخ کیسے یاد رکھو گے؟ سورج کو دیکھ کر کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ جائیے باہر نکلیے، سورج کو دیکھ کر آئیے اور بتائیے آج تاریخ کون سی ہے۔ سورج کو دیکھ کر کوئی تاریخ نہیں، لیکن چاند کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ تھوڑا باریک چاند ہے، دوسرا تیسرا ہونا چاہیے، گول چاند ہے، 14 یا 15 تاریخ ہونی، اور اگر گڑبڑ رہی تو فقط اسی مہینے تک جس میں یہ واقعہ پیش آیا، نیا چاند ہوا تو پھر وہ گڑبڑ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ خوبی چاند کے نظام میں ہو سکتی ہے، سورج کے نظام میں نہیں ہو سکتی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ چاند کے نظام میں خوبی یہ ہے کہ اگر سورج کا نظام رکھا جاتا تو پھر یہ جو عبادات ہم جس مہینے میں انجام دیتے ہیں وہ ایک ہی مہینے میں ایک ہی موسم میں ادا کی جاتی۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ رمضان کے روزے جب اللہ نے فرض کیے وہ مئی کا مہینہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہم مانیں کہ ہندوستان میں مئی کا مہینہ اب لازم قرار دیا جائے کہ سب کو مئی کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، تو ہندوستان والوں کی حالت کیسی ہو جائے گی؟ لیکن جس علاقے میں مئی کے مہینے میں سردی ہوتی ہے ان کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ چاند کے نظام کی خوبی یہ ہے کہ ہر علاقے والے ہر موسم میں عبادت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ہم روزے گرمی میں بھی رکھتے ہیں، ہمارا رمضان سردی میں بھی آتا ہے اور ہمارا رمضان بارش کے موسم میں بھی آتا ہے۔ کبھی روزے گھٹ جاتے ہیں 10-11 گھنٹے کے، کبھی بڑھ جاتے ہیں 14-15 گھنٹے کے، لیکن جو حضرات سورج کے نظام کو فالو کرتے ہیں ان کے سارے تہوار ایک ہی مہینے میں ایک ہی موسم میں آتے ہیں، ان میں کبھی کمی بیشی گھٹنا بڑھنا نہیں پایا جاتا۔ ہمارے برادران وطن مشرکین بھی دیکھا جائے تو چاند کے نظام پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ سال میں 3 سال میں ایک مہینہ بڑھا دیتے ہیں، 3 سال میں ایک مہینہ، چونکہ ایک سال میں 10 دن کا فرق پڑے گا چاند کے حساب سے، 2 سال میں 20 دن کا، اور 3 سال میں ایک مہینے کا، تو ہر 3 سال میں ان کے یہاں ادھک ماس آ جائے گا، ہر 3 سال میں۔ اس لیے ان کے جتنے تہوار ہیں، مثلا دیوالی کو لے لیجیے، اکتوبر سے نومبر کی 15-17 تک میں گھومتی رہتی ہے، لیکن ہماری عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، عرفہ ہو، عاشورہ ہو، وہ 10-10 دن کا فرق ہوتا رہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم ایک ترتیب پر چلنے والے ہیں، کمی بیشی کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ چاند کے نظام کی خوبیاں ہوئیں۔ مشرکین میں یہ رواج بہت پہلے سے تھا کہ وہ سال میں جو 10 دن گھٹتے ہیں، کبھی آگے بھی بڑھا دیا کرتے تھے،
زمانہ جاہلیت میں اگر جنگ ہوتی اور جنگ کے دوران ان کو اگر جنگ جاری رکھنی ہوتی اور جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو کبھی مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت سن 6 میں ہو چکی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 میں حج کیا۔ سن 7 میں تو اور 6 اور 7 میں تو مکہ فتح نہیں ہوا، اور 8 میں آپ نے اس لیے حج نہیں کیا کہ حج کا مہینہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں تھا۔ یہ جو مشرکین آگے پیچھے کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے سن 8 میں، سن 9 میں اس لیے نہیں کیا کہ اب بھی وہاں مشرکین تھے۔ اگر نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، ان کی کفریہ شرکیہ حرکت کو دیکھتے اور خاموش رہتے تو نبی کی خاموشی بھی دلیل ہو جاتی۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے 4 سال کی تاخیر فرمائی۔ بہرحال ہم نے جس کیلنڈر کو بنیاد بنائی ہے وہ چاند کی گردش پر اور اس کے نظام پر ہے۔ اب ذرا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تاریخ لکھنے کا حکم دیا، اور آپ کی وفات تک یہ سلسلہ چلا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ابتدائی زمانہ بڑا مشقت والا رہا، اس وجہ سے کوئی معقول نظام قائم نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں سن ہجری 16، 17 یا 18 میں، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے 6، 7 یا 8 سال کے بعد ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اور کیسے ہوا؟ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں اس سلسلے میں الگ الگ واقعات لکھے ہیں کہ ہجری کیلنڈر کی شروعات کیسے ہوئی۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، امیر المؤمنین آپ کی جانب سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں لیکن ان پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور ان خطوں میں الگ الگ حکم لکھے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا خط پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے، تو ہم فیصلہ کیسے کریں؟ ہمارے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، امیر المؤمنین کتنا اچھا ہو کہ ہم کوئی کیلنڈر اور تقویم قائم کریں جیسا کہ عجمی لوگ تاریخ لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا جس میں صرف شعبان لکھا تھا، لیکن نہ تاریخ تھی نہ سال۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ شعبان سے اس سال کا شعبان یا اگلا شعبان یا پچھلا شعبان، پھر تاریخ کون سی؟ ان کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہوا۔ اور چوتھا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعلا بن امیہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خط لکھا تھا، اس خط پر انہوں نے تاریخ بھی لکھی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خط پر تاریخ مہینہ لکھا گیا ہے تو ان کو یہ بات بڑی پسند آئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی کیلنڈر کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اب یہ 4 واقعات میں نے آپ کو بتلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ مشورے میں 2 باتیں سامنے تھیں، ایک تو سال کی شروعات کب سے ہو اور نمبر 2 مہینے کی شروعات کب سے ہو۔ تو سال کی شروعات کب سے کی جائے اس سلسلے میں الگ الگ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی۔ کسی نے یہ رائے دی کہ ایرانیوں کے سال سے شروعات کی جائے، یعنی مجوس کے کیلنڈر کو سامنے رکھ کر۔ نمبر 2، کسی نے یہ رائے دی کہ رومیوں کے سال سے شروعات اور ابتدا کی جائے۔ نمبر 3، کسی نے یہ رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سال کو اور کیلنڈر کو شروع مانا جائے۔ نمبر 4، کسی نے یہ رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت ملنے سے سال کی شروعات کو یہ رائے دینے والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت سے سال کو شروع مانا جائے۔ اور نمبر 6، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سال کو شروع مانا جائے۔ یہ الگ الگ رائے آئی۔ ان تمام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے پسند آئی، اور وجہ یہ تھی کہ ہجرت سے اسلام کو غلبہ ملا، اور ہجرت ہی کی وجہ سے ایک نئے شہر کا دروازہ کھلا۔ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو امن نصیب ہوا، اور ہجرت کی وجہ سے عالم میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ اس لیے یہ تو طے ہو گیا کہ سال کی شروعات کہاں سے کی جائے گی؟ ہجرت سے کی جائے گی۔ اب دوسرا جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلا مہینہ کون سا مانا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ رجب کے مہینے کو پہلا مہینہ مانا جائے۔ نمبر 2، حضرت طلحہ کی رائے یہ تھی کہ رمضان المبارک کو پہلا مہینہ مانا جائے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد یعنی حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی رائے یہ تھی کہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ مانا جائے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ذی الحجہ کو پہلا مہینہ مانا جائے، اس لیے کہ اس میں حج جیسی عظیم الشان عبادت کو ادا کیا جاتا ہے۔ بعض کی رائے یہ تھی جس مہینے میں نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے، اس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اور وہ مہینہ سفر کا تھا۔ اور بعض کی رائے یہ تھی کہ نبی علیہ السلام جس مہینے میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے یعنی ربیع الاول، اس کو سال کا پہلا مہینہ مانا جائے۔ لیکن ان تمام رائےوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے دونوں داماد یعنی سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے پسند آئی، اور فیصلہ کیا کہ پہلا مہینہ محرم قرار پائے گا۔
تو یہ اسلامک اور ہجری کیلنڈر کی ابتدا اور شروعات ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم انگریزی تاریخ کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اب سے اسلامک اور ہجری تاریخ کو اور اس کے سال کو یاد رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ ہم میں جتنے بندے ہیں ان میں سب کو اپنی یوم ولادت انگریزی حساب سے تو یاد ہوگی، لیکن اسلامک حساب سے شاید ہی کوئی نکل آئے جس کو اپنی یوم ولادت یاد ہو۔ تو کیا یہ اسلامک کیلنڈر کے ساتھ ظلم نہیں؟ جبکہ شریعت کے بہت سارے احکام کا مدار چاند کے نظام پر رکھا گیا ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ عبادات کے اوقات سورج پر ہے۔ عبادات کے اوقات، مثلا ظہر کب پڑھی جائے گی یہ چاند کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا، عصر کب پڑھی جائے گی، یا فجر کا وقت کب تک رہے گا، چاشت اشراق کا، یہ سارا مدار عبادات کے اوقات، لیکن عبادات کے ایام کا مدار چاند پر ہے۔ مثلا رمضان کی شروعات کب سے ہوگی، سورج کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا۔ عید الفطر کب ہوگی، عید الاضحیٰ کب ہوگی، یوم عرفہ یوم عاشوراء کب ہوگی، 15 شعبان کب ہوگی وغیرہ۔ عبادات کے جتنے ایام ہیں ان کا مدار کس پر رکھا گیا ہے؟ قمری نظام پر، چاند کے نظام پر۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے نہیں، اور ابھی تو مغرب کی نماز ختم نہیں ہوتی تو چاند کمیٹی کے حضرات پر فون پر فون، چاند ہوا کوئی خبر؟ آپ نے کوشش کی دیکھنے کی؟ جو بندہ ہر مہینے پابندی سے دیکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے ایک اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آپ حضرات کی آسانی کے لیے میں بتلا دوں، علامہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مسلسل 30 کا چاند 4 مہینے تک ہو سکتا ہے اور 29 کا چاند 3 مہینے تک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات شریعت سے ثابت نہیں، ایک تجربہ ہے کہ مسلسل 29 کا چاند 3 مہینے اور 30 کا چاند 4 مہینے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا 5واں روزہ جس دن کا ہوگا اگلے سال پہلا روزہ اسی دن کا ہوگا۔ علامہ مغربی کہتے ہیں میں نے 50 سال اس کا تجربہ کیا، ہر سال نتیجہ صحیح نکلا۔ یہ سب باتیں، یا ہم جو کہتے ہیں رجب کی چوتھی یہ بھی تجربہ ہے۔ تو یہ سب تجربیات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاند کے نظام کو فالو کرنا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ احکام شریعت میں سے بہت سو کا مدار چاند پر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔